1137 کی ایک منحوس رات جب عراق کے شہر تکریت کے قلعے سے ایک خاندان کو جلاوطن کیا جا رہا تھا تو اس کے گھر کے سربراہ نجم الدین ایوب نے اپنے روتے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھ کر غصے میں کہا، کاش یہ بچہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ کس قدر بدشگون ہے کہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ تاریخ جسے بدشگونی سمجھ رہی تھی وہ دراصل کائنات کا سب سے بڑا منصوبہ تھا۔ وہ بچہ جس کے رونے پر اس کا باپ خفا تھا آگے چل کر کفر کے ایوانوں کو رلانے والا تھا، لیکن اس بچے کے جوان ہونے تک دنیا ایک ایسی دلدل بن چکی تھی جہاں سے واپسی ناممکن لگتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے میدان میں آنے سے پہلے بیت المقدس کی دیواریں مسلمانوں کے خون سے نہلا دی گئی تھی۔ ایک سیاہ دن جب صلیبیوں نے شہر فتح کیا تو مورخ ریمنڈ فخر سے لکھتا ہے کہ ہمارے گھوڑے مسلمانوں کے خون کے تالابوں میں تیر رہے تھے۔ 88 سال تک اس پاک زمین پر اذان نہیں گونجی۔ عالم اسلام کا سینہ چاک تھا مگر زخم باہر سے نہیں اندر سے لگا تھا۔ بغداد کی عباسی خلافت صرف دعاؤں تک محدود تھی اور قاہرہ کی فاطمی سلطنت سازشوں کا گڑھ بن چکی تھی۔ مسلمان حکمران ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے صلیبیوں کو جزیہ دیتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ضمیر بک رہے تھے اور بیت المقدس کی چابیاں غیروں کے پاس تھی۔ اب ذرا وقت کی رفتار کو تیز کریں اور 700 سال آگے آئیں۔ جولائی 1920 دمشق کی سڑکوں پر فرانسیسی ٹینکوں کی گن گرج ہے۔ فاتح جنرل ہنری گورود ایک خاص مقام کی تلاش میں ہے۔ وہ اموی مسجد کے پہلو میں ایک چھوٹی سی قبر کے سامنے رکتا ہے اور اپنے فوجی بوٹ سے اس قبر کو زوردار ٹھوکر مارتا ہے اور طنزیہ لہجے میں پکار کر کہتا ہے، جاگو اے شخص، ہم واپس آ گئے ہیں۔ اب ہلال ہار چکا ہے اور صلیب جیت چکی ہے۔ یہ ٹھوکر صرف ایک قبر کو نہیں تھی، یہ اس کے خوف کا اعتراف تھا جو 7 صدیوں سے مغرب کے اعصاب پر سوار تھا۔ وہ مرد درویش جو مٹی تلے سو رہا تھا، اس کا نام آج بھی فاتحین کے ہاتھ پاؤں پھیلا رہا تھا۔ اور آخر کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندھیرا جتنا گہرا ہو سحر اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ عماد الدین زنگی نے 1144 میں رہا فتح کر کے پہلی اینٹ رکھی اور ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے صلاح الدین جیسے سپاہی کی تربیت کی۔ صلاح الدین خاموش، شرمیلا اور مطالعے کا شوقین تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ نوجوان تاریخ کا رخ موڑ دے گا۔ ستمبر 1171 کا وہ جمعہ، قاہرہ کی فضائیں ایک ایسی خاموشی سے بھری تھی جو کسی طوفان کا پیشہ خیمہ ہوتی ہیں۔ خطیب ممبر پر چڑھتا ہے مگر آج اس کی زبان پر وہ نام نہیں تھا جو پچھلے 270 سالوں سے مصر کے ہر ممبر کی زینت رہا تھا۔ جیسے ہی خطیب نے فاطمی خلیفہ کے بجائے بغداد کے عباسی خلیفہ کا نام پکارا، عباسی خلیفہ المستضی باللہ، مجمع میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ یہ صرف ایک نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ صدیوں پرانی سلطنت کے تابوت میں آخری کیل تھی۔ محل میں آخری فاطمی خلیفہ العاضد بستر مرگ پر تھا۔ اسے خبر تک نہ تھی کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچی جا چکی ہے۔ ابن الاسیر لکھتے ہیں کہ صلاح الدین نے یہ سیاسی زلزلہ اتنی خاموشی سے برپا کیا کہ ایک قطرہ خون بھی نہ بہا۔ لیکن کیا یہ محض ایک فتح تھی یا ایک ایسی دشمنی کا آغاز جس نے صلاح الدین کو اپنوں ہی کی نظر میں باغی بنا دیا؟ مصر فتح ہو چکا تھا مگر دمشق میں بیٹھے صلاح الدین کے مرشد سلطان نور الدین زنگی کے کانوں میں سازشوں نے زہر گھولنا شروع کر دیا تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ نور الدین نے مصر پر حملے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ 2 عظیم ترین مسلم جرنیل جو ایک دوسرے کے بازو تھے اب ایک خونی ٹکراؤ کے دہانے پر کھڑے تھے، مگر قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ تلواریں میان سے نکلتی نور الدین زنگی اچانک انتقال کر گئے۔ ایک طرف جنازہ اٹھ رہا تھا اور دوسری طرف مسلم دنیا کے اتحاد کا شیرازہ بکھر رہا تھا۔ 11 سالہ بچہ الصالح اسماعیل تخت پر بیٹھا تو شام کے امراء گدوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اب صلاح الدین کے سامنے زندگی کا کٹھن ترین سوال تھا، کیا وہ مصر کی دولت اور عیش و آرام میں مگن رہے یا اس آگ میں کود پڑے جو شام کو جلا رہی ہے؟ صلاح الدین نے وہ فیصلہ کیا جس نے مورخین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ اس نے اپنوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور اعلان کیا، میں باغی نہیں، نور الدین کے مشن کا وارث ہوں۔ 1174 سے 1186 تک پورے 12 سال اس مرد مجاہد نے ایک بھی جنگ صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑی۔ اس کی تلوار دمشق، حلب،
موصل کے ان مسلمان حکمرانوں کے خلاف اٹھی جو صلیبیوں سے دشمنی کر کے کرسی بچا رہے تھے۔ لوگ اسے اقتدار کا بھوکا کہہ رہے تھے، مگر ابن شداد لکھتے ہیں کہ سلطان کی آنکھوں میں صرف ایک ہی نقشہ تھا، پہلے گھر صاف ہوگا، پھر بیت المقدس فتح ہوگا۔ ان 12 سالوں میں صلاح الدین پر صرف اپنوں نے تنقید نہیں کی بلکہ اسے ختم کرنے کی سپاری دی گئی۔ حشاشین کے قاتل سلطان کے خیمے تک پہنچ گئے۔ ایک رات جب سلطان سو رہا تھا، قاتلوں نے حملہ کر دیا۔ خنجر سلطان کے خود ہیلمٹ سے ٹکرایا، مگر اللہ نے اسے بچا لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب صلاح الدین کو احساس ہوا کہ اس کا راستہ کتنا کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے شام کے امیروں کو یہ کہہ دیا کہ تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا میرے ساتھ ملو اور قدس آزاد کرو یا میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ 1186 تک صلاح الدین نے مصر، شام، عراق اور اناتولیہ کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک ایسی آہنی دیوار بنا دی تھی جس کا مرکز بیت المقدس تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ تخت کا نہیں بلکہ اس وحدت کا پیاسہ تھا جس کے بغیر فتح ناممکن تھی۔ جب تسبیح کے سارے دانے ایک لڑی میں پرو دیے گئے تب اس نے مڑ کر قدس کی دیواروں کی طرف دیکھا اور کہا اب وقت آ گیا ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جس کا صدیوں سے انتظار تھا۔ 2 اکتوبر 1187 یوم معراج کی یادگار تاریخ۔ حطین کے میدان میں صلیبیوں کی کمر توڑنے کے بعد سلطان قدس کے سامنے کھڑے تھے، لیکن یہاں تاریخ نے وہ منظر دیکھا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ جہاں 1099 میں صلیبیوں نے خون کی ندیاں بہا دی تھی، وہیں صلاح الدین نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ایک بھی بے گناہ کا خون نہیں بہایا، کسی عورت کی بے حرمتی نہیں ہوئی۔ یہ تھی وہ فتح جس نے ثابت کیا کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے جیتتا ہے۔ قدس کی فتح نے پورے یورپ میں آگ لگا دی۔ رچرڈ شیردل کی قیادت میں پوری مغربی دنیا ٹوٹ پڑی۔ 3 سال تک موت کا ناچ ہوتا رہا، مگر وہ صلاح الدین کے عزم کی دیوار کو نہ توڑ سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب رچرڈ بیمار ہوا تو اسی صلاح الدین نے اسے پھل اور دوائیاں بھیجیں۔ رچرڈ نے اعتراف کیا اگر زمین پر کوئی سچا دشمن ہے تو وہ صرف صلاح الدین ہے۔ آخرکار معاہدہ ہوا اور قدس مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس عظیم فاتح کے پاس مرنے کے بعد اپنے کفن کے لیے بھی پیسے کیوں نہ تھے؟ 4 مارچ 1993 کو جب اس مرد حق نے آخری سانس لی تو اس کے ذاتی صندوق میں صرف ایک سونے کا دینار اور 47 چاندی کے درہم نکلے۔ اس نے پیچھے کوئی محل نہیں چھوڑا، کوئی دولت نہیں چھوڑی، صرف ایک آزاد قدس اور ایک متحد امت چھوڑی۔ دمشق کی گلیوں میں ایسا ماتم تھا کہ جیسے ہر گھر سے جنازہ اٹھا ہو۔ وہ درویش رخصت ہو گیا، مگر اس کی چھوڑی ہوئی غیرت آج بھی ہنری گوروچ جیسے جرنیلوں کے بوٹوں کو کپ کپانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ آج فتح میدان جنگ میں نہیں، پہلے کردار اور اتحاد سے جیتی جاتی ہے۔ آپ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کیا آج کی بکھری ہوئی امت کو پھر سے ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے؟ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔